اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر پر گئی اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں اور کل تشریف لائیں تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئی۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں آنا چاہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواباً کہا وہ آ سکتی ہے۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئی اور حسب سابق اس سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا ساجزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ لوٹ آئی۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال حوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا ہاں۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اوڑھ کر مجھے کندھے پر الٹائیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں اطمینان ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھا اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دلہن کی ڈولی کی طرح ایک پردہ پوش چادر چارپائی پر ڈال دی اور کہا فاطمہ نے مجھ سے اس کی وصیت کی تھی۔ اس روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔
یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ پاک نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھے۔ تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری لخت جگر ہیں۔ ناظرین گرامی، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی کہ ہر وقت حضرت فاطمہ کی سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ انہی عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے باپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر تو دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانے پڑے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھا اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ
آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں، تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھرانہ اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کافر بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ، اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔